بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین محترم، واجب الاحترام، آپ نے اکثر قرآن مجید پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ الف خالی آ جاتا ہے، اس کے اوپر نہ زبر ہوتی ہے، نہ زیر ہوتی ہے، نہ پیش ہوتی ہے، کوئی چیز نہیں ہوتی، صرف الف خالی آتا ہے، جیسا کہ الذی یوسوس، الذی، یہ جو الف ہے نا یہ خالی ہے۔ اب ہمارے بھائی جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا پڑھیں گے، اوپر زبر پڑھیں، زیر پڑھیں، پیش پڑھیں، یا پھر سورۃ یاسین کو اکثر ہمارے بھائی پڑھتے ہیں، اور سورۃ یاسین کو پڑھتے پڑھتے جب ان الفاظ پر پہنچتے ہیں نا، اتبعوا اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، تو اس وقت وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب اس پر نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، اس کو کیسے پڑھیں؟ پریشان ہو جاتے ہیں۔ جو حافظ ہیں ماشاءاللہ، جو قاری ہیں، ان کو تو پتہ ہے، اور جو عام سادہ لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں۔ اب وہ اتبعوا کچھ لوگ پڑھ لیتے ہیں، کچھ اتبعوا پڑھے، اتبعوا پڑھے، کیا پڑھے، کیسے پڑھے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ کو پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ میری یہ ویڈیو دیکھ لیں گے نا، انشاءاللہ میں آپ کو مختصر ویڈیو میں ایسا ایک قاعدہ بتا رہا ہوں، انشاءاللہ العزیز آپ کی ساری زندگی کی پریشانی، ساری زندگی کی ٹینشن ختم ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھے کہ جہاں پر آتا ہے الذین، الذی، الذین، یہ جو ہے یہ خالی ہوتا ہے، اب اس پر زبر زیر پیش نہیں ہے، تو آپ نے کیا لگانا ہے میرے بھائی؟ سب سے پہلا نقطہ سورۃ ناس ہے، جہاں پر لکھا ہوا ہے الذی، الف خالی ہے، تو اب آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ قرآن مجید میں جہاں پر بھی، جس جگہ بھی، جس سپارے میں، جس صورت میں، جہاں پر بھی الذین آئے، بس بات مختصر ہے، الذین آئے، الف خالی ہو اور آگے لام ہو، تو آپ نے الف خالی کے اوپر زبری لگانی ہے۔ اب الذین پورے قرآن میں جہاں پر بھی آتا ہے، یعنی یہ لفظ الف خالی کے بعد لام جہاں پر بھی آ جائے، آپ نے کیا لگانا ہے میرے بھائیوں؟ زبری لگانی ہے۔ الف خالی کے بعد لام آ جائے تو وہاں کچھ اور لگ سکتا ہی نہیں ہے، بس آپ نے زبری لگانی ہے۔ اب آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہے، اب آپ کو اس قاعدے کی سمجھ آ گئی ہے، الف خالی ہو اور اس کے بعد لام آ جائے، جہاں پر بھی قرآن مجید میں ہو، جس صورت میں ہو، جس رکوع میں ہو، جس پارے میں ہو، وہاں پر الف خالی اور آگے لام آ جائے تو اس پر آپ نے کیا لگانا ہے؟ زبر۔ اور اب آگے ہم نے زیر، جیسا کہ سورۃ یاسین پڑھتے ہوئے، اب اتبعوا، الف خالی ہے اور آگے جو ہے وہ تا ہے، ہم اس کو اتبعوا پڑھے، اتبعوا پڑھے، کیا پڑھے؟ بہترین قاعدہ ہے، آپ نے پڑھتے وقت، جب پڑھتے وقت الف خالی ہو اور اس کے تیسرا جو حرف ہے، تیسرا حرف ہے، اس پر دیکھنا ہے، اس پر زبر ہو یا زیر ہو، زبر ہو یا زیر ہو، تو آپ نے پچھلے حرف الف پر، الف جو خالی تھا نا، اس پر زیر لگا دینی ہے۔ آسان سا قاعدہ سمجھا رہا ہوں، انشاءاللہ یہ آپ کی 50-60 سال کی جو پریشانی تھی وہ انشاءاللہ العزیز دور ہو رہی ہے۔ اب سمجھ آ گئی؟ قرآن مجید میں جہاں پر بھی، قرآن مجید میں جہاں پر بھی الف خالی ہو، آگے لام آ جائے، تو الف کے اوپر کیا لگانا ہے؟ زبر، ون۔ اور اتبعوا، اب یہاں پر لام تو ہے نہیں ہے، یہاں تو آگے تا ہے، تو اب اتبعوا پڑھے، اتبعوا پڑھے، اتبعوا کیوں پڑھے، کیسے پڑھے؟ تو اب جب الف خالی ہو اور اس کے بعد لام نہ ہو تو پھر آپ نے دیکھنا ہے اس کا تیسرے والا حروف، کون سا حروف؟ تیسرے والا۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ الف خالی ہے اور تا ہے، آگے با ہے، با کے نیچے زیر ہے، تو اب آپ نے اس کو اتبعوا پڑھنا ہے۔ اتبعوا کیوں پڑھنا ہے؟ اس لیے کہ جب بھی الف خالی ہو اس کے تیسرے حرف پر دیکھیں، اگر زبر ہو پھر بھی اس کے الف خالی کو زیر سے پڑھیں گے، اتبعوا۔ اگر زبر ہو پھر بھی کیا پڑھیں گے؟ پھر بھی زیر ہو یا زبر ہو تیسرے حرف پر، تو پھر آپ کیا الف پر کیا لگائیں گے؟ زیر ہی لگائیں گے۔ جیسے اذهب، جیسے
اذهب یا پھر اتبعوا۔ اب آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ الف خالی ہو اور اس کے آگے لام آ جائے تو پھر آپ نے الف پر زبر لگانی ہے، الف خالی ہو آگے لام نہ ہو تو پھر آپ نے تیسرا حرف دیکھنا ہے، تو تیسرے حرف پر اگر زبر ہو یا زیر ہو تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ پھر اس پر زیر لگائیں گے الف خالی پر، اتبعوا استکبارن، ٹھیک ہے بھائی۔ اب آگے جب الف خالی ہو تو اس پر پیش کب لگے گی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، لیکن اتنا مشکل نہیں ہے جتنا شاید ہمارے بھائی جن کو پتہ نہیں ہے وہ مشکل، ان کے لیے تو مشکل ہے۔ اب آپ نے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، سورۃ طٰہٰ ہے، قرآن مجید میں ہے، اس میں ہے ہارون اخی، ہارون اخی، سمجھے میری بات؟ اب یہاں پر اگر آپ نے رکنا ہے ہارون اخی، یہاں پہ آیت مکمل ہو گئی ہے، اب آگے ہے، آگے کیا ہے؟ الف خالی ہے، تو اب اس خالی حرف پر کیا لگائیں گے؟ اگر اکٹھا ملا کے پڑھیں گے تو پھر تو پڑھا جائے گا ہارون اخی اشدد بہ ازری۔ اب الف خالی ہے اور وہاں پیچھے آیت مکمل ہو رہی ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس کو پڑھیں گے اشدد، اشدد بہ ازری۔ یہ کیوں پڑھیں گے؟ جب آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہوں اور الف خالی آ جائے، اس کے بعد زبر بھی نہ ہو، زیر بھی نہ ہو، لام بھی نہ ہو، اور پھر کیا ہو؟ تیسرے حرف والا جو ہے اس پر آپ دیکھیں گے، اس پر اگر پیش آ جائے، تیسرے حرف پر اس الف خالی کے جو تیسرا بعد والا، الف کے بعد جو تیسرا حرف ہے اس پر آپ دیکھیں گے، اگر اس پر پیش آ جائے تو پھر الف کو کیا دیں گے آپ؟ پیش دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ ہارون اخی اشدد بہ ازری۔ یہ آسان سا طریقہ تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور آگے لوگوں تک شیئر کر دیجئے اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ جن بھائیوں کو اس قاعدے کا پتہ نہیں ہے اور پریشان ہے قرآن مجید پڑھتے وقت، تلاوت کرتے وقت، ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اسی طریقے سے ترجمہ سننے کے لیے، بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔